اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین بھیجا ہے کیا اس طرح سے ہے کہ اس میں عقل اور دانش کی کوئی بات نہیں، اور انسان کو پتھروں کی طرح بنایا ہے کہ محض وہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور یہ مت سوچیں اور نہ کوئی پوچھ سکے کہ اللہ کی اس عبادت کا فائدہ کیا ہے، حکمت کیا ہے۔ ایک مثال اس کی کتابوں میں لکھی ہے کہ ایک مرید تھا، اس سے بہت شوق تھا کہ کسی طرح جن کو قابو میں کر وظیفے پڑھتا رہا، اور جو اس کے شیخ نے اس سے بتایا وہ لیا کرتا رہا، اور شیخ نے کہا کہ جن پکڑنے کا منصوبہ چھوڑ دو، کیونکہ جو جن تمہارے قابو میں آ جائے گا اسے پھر ہر وقت کوئی نہ کوئی کام بتانا ضروری ہے، اور اگر نہیں بتاؤ گے تو وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ اس نے کہا حضرت دنیا میں ہزاروں کام ہیں، جنات کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے جن کو قابو کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو ایک دن وہ جن اس کے قابو میں آ گیا، جن نے کہا کہ میرے آقا کیا حکم ہے، فلاں فلاں کام کرو، تو کرایا۔ پھر اس نے کہا اور بتائیے، پھر اور کام، پھر اور کام۔ تو چند دنوں میں جو اس کی خواہشات تھی پوری ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ اب اور کام بتاؤ، تو انہوں نے کہا تم آرام کرو، اور کام اور کوئی ہے نہیں۔ اس نے کہا جناب جنات آرام نہیں کیا کرتے، اگر کوئی کام نہیں ہے تو پھر میں آپ کو مار دوں اور آزاد ہو جاؤں۔ اب وہ بھاگا اپنے شیخ کے پاس اور کہنے لگا کہ حضرت اب بتائیں کیا کروں، کہ تو جان کے لالے پڑ گئے، اب تک کہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں نے تمہیں پہلے سمجھایا تھا کہ جن کو ہر وقت کوئی کام میں مصروف رکھنا ضروری ہے، ورنہ وہ تمہیں مار دے۔ اس نے کہا ہو گئی غلطی، لیکن اس کا حل بتاتے ہیں۔ تو مختصر قصہ یہ کہ شیخ نے کہا ہمارے گھر کے سامنے ایک درخت ہے۔ اس سے کہا جی، تو فرمایا جن سے کہو کہ سارا دن اور رات اس درخت پہ اترتے اور چڑھتے۔ جب اس نے آ کے اس کام میں لگا دیا اور جان چھٹ گئی، تو کیا اللہ کی عبادت، بندگی، اسلام اور شریعت اس لیے ہے کہ بس اس جن کی طرح چڑھتے رہو، اترتے رہو درخت پہ، اور کچھ پتہ نہ ہو کہ مالک نے کیا حکم دیا ہے؟ یا یہ کہ اللہ نے اس دین کے ساتھ انسان کی عقل کو بھی وابستہ کیا ہے، تاکہ ایک سمجھدار آدمی یہ سمجھ سکے کہ وہ نماز کیوں پڑھے، دین پہ عمل کیوں کرے، نیکی اور تقویٰ اور گناہ اور فسق و فجور ان سب چیزوں میں فرق کیوں
یہ دو نظریات ہیں جو اس وقت سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے جو دور تھے، تابعین اور تبع تابعین کے دور، ان کو گزار کے اس کے بعد سے اب تک چلے آتے ہیں، اور امت میں گروہ ایسا گزرا جو دین میں کہتا ہے کہ عقل کا کوئی مقام نہیں، حکمت اور وزڈم اور ویژن یہ سب چیزیں بیکار ہیں، جس طرح حکم ملا ہے بس کام کرتے رہو، مت سوچو، مت سمجھو، مت سوال کرو، اور جو سوال کرے اسے پھانسی پہ لٹکا۔ اور دوسرا مطلب ہے فکر جس میں یہ صرف دعوے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو بڑے اعتدال اور سلیقے سے نوازا ہے، وہ دوسرا مطلب فکر اہل سنت والجماعت کا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شریعت بالکل ایسی نہیں ہے جیسے اس جن کا معاملہ ہے۔ اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے تو اس کی بھی کچھ مصلحت ہے، خدا نے شریعت نازل کی ہے تو اس میں بھی کچھ حکمت ہے، اور دین میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو انسانی عقل اگر وہ سلیم الفطرت ہے تو اس کے خلاف ہو۔ پوچھو، سوال کرو، جواب دو، بحث کرو، اور لوگوں سے اس طرح مذاکرہ کرو کہ لوگوں کی عقل میں آئے کہ یہ اللہ کا دین واقعی قابل عمل ہے۔ اور اہل سنت میں پھر دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ محدثین کا ہے، اور محدثین جو لفظ آ جائے اس لفظ کی پابندی ضروری سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کہہ دیا بس اس پہ قائم رہو۔ اور اہل سنت والجماعت میں دوسرا مسلک فقہا کا ہے، اور فقہا کہتے ہیں کہ الفاظ کو دیکھو اور الفاظ میں جو روح ہے، آخر یہ حکم کیوں دیا گیا ہے اس کو بھی سمجھو، زمانے کے ساتھ شریعت کے احکامات کو بدلو، وطن کے ساتھ احکامات کو بدلو، جگہ کے ساتھ احکامات کو بدلو، نسل کے ساتھ احکامات کو بدلو۔ شریعت کا ایک ہی حکم سارے ممالک میں نافذ نہیں ہو سکتا، اور شریعت کا ایک ہی حکم بوڑھے اور جوان دونوں کا نہیں لگایا جا سکتا، اور شریعت کا ایک ہی حکم دو نسلوں پر نہیں لگایا جا سکتا۔ لوگوں کے حالات اور زمانہ بدلتا ہے، اس لیے شریعت میں فتویٰ بدلتے ہیں۔ اور فقہا کے جو قائدین، پیشوا اور ائمہ تھے، ان میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ شاطبی نے شریعت کے مقاصد پر بحث کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شریعت کے مقصد کو تلاش کرو، اور مقصد کو تلاش کرتے ہوئے الفاظ سے ہٹنا پڑے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم مقصد کو پورا کریں گے، اور مقصد یہ ہے کہ شریعت اتنی آسان سہل ہونی چاہیے کہ لوگ اس پر عمل کر سکیں، گناہ میں نہ پڑے، سہولت میں پڑے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کی اطاعت میں رہیں، لیکن خدا کی اطاعت کے اس دائرے کو اتنا تنگ نہ کیا جائے کہ عام پبلک کو نقصان پہنچے اور لوگوں کی مصلحتیں فوت ہوں۔ اسی لیے اگر آپ آج کے مفتیوں کو دیکھیں اور پچھلے دور کے مفتیوں کو دیکھیں، یا آج کے مفتی جو پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے دنیا دیکھی ہے، معاشرے دیکھے ہیں، ممالک کے سفر کیے ہیں، ان کے
نقطۂ نگاہ میں اور جو صرف کتابوں کے الفاظ پر نظر رکھتے ہیں ان کے نقطۂ نگاہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خود اہل سنت والجماعت میں محدثین کے علاوہ ہمارے زمانے کے علماء پورا ایک گروہ موجود ہے جو کہتا ہے فتوے میں یہ لفظ آ گیا لہذا اس کی پابندی ضروری ہے، اور ایک علماء کا گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ حالات کو دیکھو، وقت کو دیکھو، تقاضوں کو سمجھو، شریعت نے جو اس میں کار فرمایا اس پہ عمل۔ یہ چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوئی اور اب تک یہ جاری ہے، اور شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، عز الدین بن عبد السلام اور آخری زمانے میں اپنی صدی کے مجدد اور ان کے بعد جتنا جو کچھ کسی کو ملا ہے اسی ہستی سے ملا ہے۔ حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ایسا عجیب دماغ کو پیدا کیا تھا، دور دور تک آسان نہیں تھے کہ مسلمانوں کی سلطنتیں تباہ ہو رہی تھیں، مغلیہ دور آخری حد پہ تھا کہ ایک ایسا سورج بھی دلی کی سرزمین پہ چمکے گا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد وہاں محمد قاسم نانوتوی اور ان کے بعد اشرف علی خانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے حضرات ایسے تھے جو کہتے تھے مسئلہ یقیناً کتابوں میں یہ ہے لیکن وقت آ گیا ہے اس کو تبدیل کرو، مسئلہ یوں نہیں یوں ہوگا۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی چل رہی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور آپ سے فرمایا کہ فلاں شخص کے متعلق گواہی ہے، شہادتیں ہیں کہ اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، اس لیے جا کر اسے رجم کر دینا چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور ہمارا ارادہ تھا کہ اس کو رجم کر دیں، اور اللہ کو اس کی جان بچانی مقصود تھی۔ وہ نہا کر ایک کنویں سے باہر نکلا اور ابھی کپڑے نہیں پہنے تھے اور ہماری نظر پڑ گئی، تو میں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ تو سرے سے مرد ہی نہیں ہے، لوگوں نے جھوٹی گواہی دی ہے۔ تو آپ نے پوچھا اسے قتل تو نہیں کیا؟ ہمارا تو نہیں۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول نہیں۔ تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ جو فیصلہ ہو گیا تھا اس پہ عمل نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اڑ جاتے اور کہتے کہ تمہارے قتل کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے، لہٰذا قتل کرنا ضروری ہے، مار دیتے نہیں، مار واپس آ۔ ہزاروں سالیں آپ کو ملیں گی کہ جب احکامات تبدیل ہوتے ہیں، وقت کو دیکھا جاتا ہے، ملک کو دیکھا جاتا ہے، زمانے کو دیکھا جاتا ہے، لوگوں کی اکنامک کنڈیشنز دیکھی جاتی ہیں کہ کون آدمی زندگی کے کس معیار پر جی رہا ہے، اس کے لیے یہ فتویٰ کیسے قابل عمل ہو سکتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مارکیٹ میں قیمتیں مقرر کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشیاء کے نرخ مقرر نہ کیا کرو۔ مارکیٹ اس کا توازن اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ ترازو کی طرح ہے، اللہ جدھر چاہے پلڑے کو جھکا دے، چاہے تو مہنگائی ہو جائے اور چاہے اللہ کو سستا زمانہ آ جائے۔ اس لیے مارکیٹ میں چیزوں کی قیمت کا تعین نہیں ہونا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور آپ نے قیمتوں کی چیزیں مقرر کروا دی۔ حضرت شفا رضی اللہ عنہ خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ یہ دوسرا لو اور مارکیٹ میں کوئی بھی اس ریٹ سے کم یا زیادہ بیچے تو اس کی پٹائی کرنا اور لوگوں کو بتانا کہ سیٹ نے یہ قانون مقرر کیا ہے۔ خود بازار تشریف لے گئے اور ایک جگہ پر دیکھا ایک آدمی کھجوریں بیچ رہا تھا مارکیٹ سے سستی۔ تو اس نے پوچھا تم سستی کیوں بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا میرے پاس بہت مال ہے، میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں آسانی پیدا ہو جائے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی ساری جو
پوری پلٹ دی زمین پہ، کھجوریں سب خراب ہو گئی، مٹی لگ گئی. آپ نے فرمایا اتنا ہی شوق ہے تو صدقہ کرو، جا کے مارکیٹ کو خراب نہ کرو، جو ریٹ مقرر ہے اسی پہ سبب کیا ہو. اب کوئی اٹھے اور کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ہوتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث کی خلاف ورزی کی. ابن قیم جو خود بہت بڑے روایت پرست اور بہت زیادہ الفاظ کو ماننے والے ہیں، اس مقام پر پہنچے تو کہتے ہیں کہ اگر زمانہ اور حالات وہ ہوتے جو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تھے، اتنے ممالک اور آبادیاں بڑھ جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کچھ کرتے جو عمر رضی اللہ عنہ. وقت بدلتا ہے، احکامات بدل جاتے ہیں. اب بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہتے ہیں کہ ڈالر ہے، ین ہے، کرنسی دوسرے ملک کی ہے تو اس پیسے کی تجارت ناجائز ہے کیونکہ پیسے پہ پیسہ لینا سود ہے. کچھ کروا کر آپ نہیں دیتے. ہم لوگ اسے کیوں جائز سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ زمانے کا تقاضا اور ہے، ڈالر کی اپنی مستقل ایک ویلیو ہے، پیسے کی مستقل ایک ویلیو ہے. ڈالر اس قیمت میں، اس چیزوں میں، ان اشیاء میں نہیں رہا کہ جنہیں خرید و فروخت سے سود پیدا ہو جائے، بلکہ ڈالر کی مستقل ایک قیمت ہے، مارکیٹ میں وہ آ کے بکتا ہے. اس لیے کسی آدمی نے 80 روپے میں خریدا اور 80 روپے میں فروخت کیا تو یہ 7 روپے سود نہیں ہوئے، اس کے لیے جائز ہے. وہ حدیث کا حوالہ لاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ زمانے کے حالات بدل گئے، اس لیے اب یہ حکم نہیں دیا جاتا. متعدد مثالیں آپ کو ملیں گی. ہمارے یہاں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ اس شخص کی امامت جائز ہے جس کی داڑھی نہ ہو یا داڑھی کٹی ہو. اور ہم لوگ جب یورپ اور امریکہ جاتے ہیں وہاں جا کر یہ فتویٰ لامحالہ دینا پڑتا ہے کہ بھائی جائز ہے، نماز پڑھو اور عبادت کرو، جماعت نہ چھوڑو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں خال خال کوئی نظر آئے گا جو شریعت کی پیروی اس معاملے میں کرتا ہو. شریعت ایسی ہے جو نماز جماعت سے بھی پڑھاتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، اچھے مسلمان بھی ہیں، یہ ان میں کمی ہے، لیکن وہاں جا کر فتویٰ بدلنا پڑتا ہے کیونکہ حالات اور وقت ایسا ہو گیا. تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ فتوے پر غور کریں، زمانے اور حالات کو بدلیں. اور ایک اس بدلنے سے جو تبدیلی ہے اس پہ ہم نے ایک مضمون بھی لکھا ہے، لیکن آپ سے عرض کرتے ہیں بہت سے لوگ ہل کے رہ جائیں گے کہ زمانے اور حالات کی تبدیلی میں فقہا کتنا معاشرے کا ساتھ دیتے ہیں. 4ویں-5ویں صدی ہجری میں اسپین میں، فرانس میں جب مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوئی، 3ویں صدی میں، 2ری میں، پہلی کے آخر پہ لوگ پہنچ گئے تھے. افریقہ فتح ہو گیا تھا، لیبیا، تیونس اور مراکش اور سمندر پار وہیں سے جا کر اسپین اور یہ سارے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے. اور ٹھیک جس طرح ہمارے یہاں حنفی فقہ نافذ ہوئی، وہاں مالکی فقہ نافذ ہوئی اور 800 سال تک مالکی فقہا رہے. 300-400 سال کے بعد فقہا نے کہا کہ حکمرانوں کا، عدلیہ کا، قضات کا، قاضیوں کا روب لوگوں کے دلوں سے نکل گیا ہے. اس لیے لوگ کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ گورنر نے کیا حکم دیا ہے، قاضی نے کیا حکم دیا ہے. تو کہا گیا کہ یہاں کے لوگوں کی عادت یہ ہے کہ اگر بت تراشے جائیں اور مجسمے کھڑے کیے جائیں تو چلتے پھرتے ہر چوک پر جو بت نظر آئے گا، مجسمہ نظر آئے گا تو لوگوں کے ذہن میں قدرتی طور پر اپنے قاضیوں کا احترام پیدا ہوگا کیونکہ وہ انصاف کرتے ہیں، اور اپنے بادشاہوں کی عزت پیدا ہوگی کیونکہ وہ عوام کا خیال رکھتے ہیں. تو مالکی فقہا نے فتویٰ دیا کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تصویر بنانے سے، لیکن اسپین میں، فرانس میں، ہر جگہ مسلمان اہل علم کے، قاضیوں کے، بادشاہوں کے بت تراشی مجسمے بنا کر لگائے جائیں تاکہ ہم عوام پر قابو پا سکیں، قانون نافذ ہو سکے اور لوگوں کے دلوں میں حکمرانوں کا روب ہے. یہ ساری
وگرنہ لوگ قابو میں نہیں رہیں گے، معاشرے میں قتل عام ہو جائے گا۔ اس کی شریعت ایسی نہیں ہے جو ابتدا میں مثال دی کہ جن کو کہا درخت پہ چڑھو اترو، جن کو کیا پتا اترنے اور چڑھنے میں کیا حکمت۔ شریعت ایسی چیز ہے جو بنیادی طور پر ہر انسان میں 5 چیزوں کا تحفظ چاہتی ہے، اور وہ رعایا سے لے کے حکمرانوں تک ہر ایک کو اس بات کا پابند کرتی ہے کہ 5 چیزوں کا تحفظ ہر انسان کو مملکت میں ملنا چاہیے۔ 5 چیزوں میں سے ایک بھی کمی آ جائے گی تو لوگوں کا جینا دشوار ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے لوگوں کا دین ہے، اور لوگوں کے دین کا تحفظ ہونا چاہیے۔ معاشرے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے لوگوں کا دین برباد ہو جائے۔ ایسے نہیں ہوگا تو لوگ دین برباد کرنے کی وجہ سے آخرت سے محروم رہ جائیں گے۔ اور دوسری چیز انسانوں کی جان ہے، انسانی جان کی عزت، حرمت، اس کا احترام کے قابل ہونا اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ کہ حضرت رضی اللہ عنہ اگرچہ بڑی تفتیش، چناؤ، استخارے کے بعد اپنے گورنر مقرر کرتے تھے، مگر حکم یہ دیا کہ پوری مملکت میں کوئی شخص پھانسی کا فیصلہ کوئی قاضی نہیں کر سکتا۔ جب کسی کی پھانسی کی سزا ہوگی تو میرے پاس مدینہ منورہ بھیجا جائے، کیس میں پڑھوں، دیکھوں، اور پھر اس کے بعد حکم کروں گا۔ انسانی جان ایسے نہیں دی جا سکتی۔ اور تیسری چیز وہ انسانوں کا مال ہے۔ اسی لیے شریعت یہ بتاتی ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کی ایک پائی ضرورت سے لے لی، ایک پیسے کی کیا بکت ہے، ایک آنے کی کیا بکت ہے، تو کہا کہتے ہیں قیامت کے دن 700 فرض نمازیں کی جو اللہ کے یہاں قبول ہو گئی تھی، کاٹ کے اس کو دے دی جائیں گی جس کے پیسے کتنے ہیں۔ انسان کا مال اتنا محترم ہے کہ اللہ نے کافر کے مال پر بغیر وجہ کے قبضے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ نے کافر کے مال کا بھی احترام رکھا ہے۔ مسلمان کا مال تو بہت بڑی چیز ہے، دین، جان، مال، اور چوتھی چیز عقل ہے۔ شریعت کہتی ہے حکمرانوں سے لے کے عام رعایا تک ہر آدمی اس بات کا پابند ہے کہ عقل کی حفاظت کرے۔ اس لیے شریعت شراب اور نشے پہ سختی سے پابندی لگاتی ہے کہ اس کو پینے کے بعد انسانوں کی عقل ظاہر ہو جاتی ہے۔ انسان جب عقل سے نکل جاتا ہے پھر وہ جو چاہے تو کرے۔ بنو خزاعہ ان کا سردار بڑا شراب کا رس کیا۔ مکہ مکرمہ میں عادت پڑ گئی تھی شراب پینے کی، اور اس دن رات کو نکلا، اور بنو خزاعہ کے ساتھ غالباً بنو اسماعیل کا جھگڑا تھا کہ خزاعی بھی اسماعیلی، مگر ایک اور قبیلے کا جھگڑا تھا کہ بیت اللہ کس کی ملکیت میں ہے۔ خزاعہ والے سردار تھے، بیت اللہ اس کے سارے احکامات ان کے ذمہ۔ ایک اور اسماعیلی شراب اس کا چھوٹا سا مشکیزہ لے کے جا رہا تھا، تو اس خزاعہ کے سردار کو شراب کی بڑی طلب تھی۔ اس نے جب مشکیزہ دیکھا، جیسے بوتل کوئی دیکھے تو پاگل ہو گیا، دیوانہ، اس سے پکڑ لیا، اس سے کہا شراب پی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کا قصہ ہے۔ اس سے سمجھ آ گئی کہ یہ دیوانہ شراب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے کہا اس کی قیمت ادا کرو۔ اس نے کہا کیا مانگتے ہو؟ شراب کی چھوٹے مشکیزے کی قیمت۔ اس نے کہا بیت اللہ بھیج دو۔ اس نے کہا لاؤ کاغذ لکھتے ہیں۔ چمڑے پہ لکھا اس نے کہ میں نے خدا کے گھر کو شراب کے اس چھوٹے مشکیزے کے عوض کس شخص کے ہاتھ فروخت کر۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے آ کے بیت اللہ پہ قبضہ کر لیا۔ بنو خزاعہ کے سردار کی جب نشے کی کیفیت ختم ہوئی تو لوگوں نے کہا یہ تمہاری تحریر ہے۔ اس نے کہا ہاں میں نے رات بیت اللہ شراب کے مشکیزے میں بھیج دیا ہے۔ آدمی جب نشہ کرتا ہے تو عقل اتنی گم ہو جاتی ہے کہ خدا کا گھر شراب کے نشے میں بیچا ہے، شراب کی طلب میں، نشہ تو بعد میں۔ اللہ نے اسی نے کیا لیے کہا ہے یا حسرت نہ لگے بات
تمہارے حال پہ تم مجھے اور میرے گھر کو بھی بیچ دیتے. یہ چوتھی چیز عقل. اللہ نے کہا کوئی شخص کسی کی عقل کو ضائع نہیں کر سکتا. اور پانچویں چیز اللہ نے کہا، پانچویں چیز انسانوں کا نسب ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے. اگر نسب کی حفاظت نہیں کی جائے گی رشتوں کا تقدس ختم ہو جائے گا. پتہ نہیں چلے گا کہ کون کس کی ماں، بہن، بیٹی، باپ، بیٹا، کچھ فرق نہیں رہے گا. جانوروں انسانوں میں تمیز نہیں رہے گی. شریعت کل ان 5 مقاصد کے لیے لوگوں کو پابند کرتی ہے اور اس کے علاوہ آزادی دیتی ہے. وہ کہتی ہے ان 5 چیزوں میں نہ حکومت دخل دے نہ عوام دخل دیں. ان 5 چیزوں کا تحفظ ضروری ہے. یہ ہے وہ بنیاد جو لوگوں کے دین کے سیکھنے کی ہے اور چیزوں کی. انشاءاللہ آئندہ سے ان 5 چیزوں پہ ایک جمعے کو بات کریں.